نیاز محمد صاحب ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں وقت عطا فرمایا، اللہ رب العالمین ان کو دو جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ قاری نیاز محمد صاحب ماشاءاللہ یہاں پر خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ عالیان احمد ہیں، چھوٹے صاحبزادے ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے اور اس بار سنایا کی تراویح بھی انہوں نے پڑھائی ہے۔ بہت ہی کم سنی کی عمر میں اللہ رب العالمین نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اور محترم اور مکرم جناب ریاض صاحب جن کی بڑی خدمات ہیں ہماری مسجد یاشو کے ساتھ، ان کے صاحبزادے محمد علی، ان کے 11 پارے مکمل ہوئے ہیں۔ اور عبداللہ حسن ان کا بھی دورانیہ ہے مکمل، ان کا حفظ قرآن پاک نہیں ہوا۔ ابراہیم یہ بھی کم سنی کی عمر میں ہیں اور ان کا بھی دورانیہ ہے، ابھی تک مکمل قرآن پاک انہوں نے حفظ نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مالک ان کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ اور ہماری مسجد یاشیو یہاں پر 2 سال سے خدمت دے رہے ہیں محترم حافظ ثاقب صاحب، جن کا تعلق کراچی پاکستان سے ہے، اور حافظ حارث صاحب جو نومی بائی کے صاحبزاد ہیں، انہوں نے اس بار یہاں پر کچھ پارے تلاوت کیے ہیں نماز تراویح کے اندر، ان کا بھی مشکور ہوں۔ اور جناب محترم ہارون قریشی صاحب جو اوسکا مسجد سے تشریف لائے ہیں، ان کا بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت عطا فرمایا۔ حافظ عاقف صاحب جن کا تعلق مناج القرآن مرکز جاپان سے ہے، اور تھوڑے عرصے کے لیے یہ پاکستان سے ماشاءاللہ پچھلے سال بھی یہاں پر تشریف لائے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ایسا ہی پروگرام تھا جہاں پر عمرے کی ٹکٹ کے حوالے سے ان کو اللہ رب العالمین نے نوازا تھا، اور اس کے بعد یہ عمرے پر یہاں سے تشریف لے گئے تھے۔ اور محترم اور مکرم جناب ایک جاپانی یہاں پر ہمارے پاس موجود ہیں، محترم عارفین صاحب، ان کی بڑی خدمات ہیں یہاں پر، اور جاپانی کے اندر یہ مختلف موضوعات کے اوپر ان کے لیکچر بھی ہوتے ہیں، اور اپنے سننے والوں کو بڑی دین اسلام کی باتیں بتاتے ہیں۔ اور قاری جمیل شاہد صاحب ماشاءاللہ مرکز مناج القرآن سے محترم المکرم جناب انعام الحق صاحب کے ساتھ یہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ اور ہمارے نہایت ہی محسن اور محترم اور مکرم جناب شکیل طور صاحب کے صاحبزادے شاعر، ان کے پہلے پارے کے 2 رکوع ہوئے ہیں، دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو استقامت عطا فرمائے۔ تو میں تمام بھائیوں کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں کہ آپ نے یہ وقت عطا فرمایا۔ محترم اور مکرم جناب قاری نصر اللہ صاحب جو مدینہ موسک کے اندر جنہوں نے خدمات سر انجام دی ہیں، جاوید زیدی صاحب کے ساتھ یہ تشریف لائے ہیں، اور جاوید زیدی صاحب کے بھی ماشاءاللہ بڑی خدمات ہیں وہاں پر قبرستان کے حوالے سے اور اپنی مسجد کے حوالے سے، اور یہاں پر بھی ماشاءاللہ انہوں نے اس بار رونقیں لگائی ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں تمام احباب کا اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس پروگرام کے لیے آج چنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم اور مکرم حافظ ثاقب صاحب سے کہ وہ سٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ محترم حافظ ثاقب صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم جی وقار، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ تمام بھائیوں نے یہ سنا اور رمضان کے حوالے سے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ وہ شخص کہ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہوں، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ان کے والدین کو کہ جن کی اولادیں حافظ قرآن ہوں اور قرآن کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے ہوں، تو ان کے والدین کو ایک ایسا تاج رب العالمین پہنائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، کہ جب ان کے والدین کو رب کی طرف سے وہ انعامات اور وہ شان و شوکت اور وہ درجہ عطا فرمایا جاتا ہے کہ وہ تاج ان کو پہنایا جاتا ہے کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہو، تو ہم جو کہ حفاظ کرام کا ایک معیار سمجھتے ہیں اور ان کی جو روحانی کیفیت ہے
اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جب رب کعبہ جل جلالہ و عما نوالہ کی طرف سے حفاظ کرام کے والدین کو یہ تمام نعمتیں اور یہ تمام شان و شوکتیں عطا فرمائی جاتی ہیں، تو وہاں پر ہم بھی کچھ آگے بڑھ کر حفاظ کرام کو کچھ ایسے تحفے پیش کریں، حفاظ کرام کو کچھ ایسے عزت کے ایسے مواقع عطا کریں کہ ان کی حوصلہ افزائی ہو اور ان کے مزید آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہوں. اللہ رب العالمین آپ تمام حفاظ کرام کو دائمی زندگی عطا فرمائے. میں انہی کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے اور 3 منٹ کے لیے دعوت دوں گا جناب محترم اور مکرم حافظ اکرام الحق صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب اکرام الحق صاحب. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان العظيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، میرے انتہائی محترم دیار غیر میں بسنے والے، اسلام اور پاکستان کی نمائندگی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بخشی ہوئی توفیق کو اس سرزمین جاپان کہ جو سورج کے طلوع ہونے کی سرزمین ہے، اور یہ وہ سرزمین کہ جس سرزمین کے اندر آپ کو سورج کی وہ تابانیاں دیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ جو دنیا اس ٹائم پر دیکھ نہیں پاتی، آپ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں. اور اس وجہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ سحر خیز ہوتے ہیں، اس وجہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اور آپ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی سمجھ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مظاہر قدرت اور مظاہر کائنات میں سے ایک نشانی سمجھ کر اس کو آپ دیکھتے ہیں، تو گویا کہ آپ دنیاوی اعتبار سے بھی خوش نصیب ہو جاتے ہیں اور اخروی اعتبار سے بھی خوش نصیب ہو جاتے ہیں. میں آپ حضرات کے سامنے صرف 2 باتیں عرض کروں گا اور اجازت چاہوں گا. وقت انتہائی مختصر ہے اور گفتگو کرنے کا یہ مناسب موقع بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہاں پر آنے کے بعد دیکھیے جب انسان اپنے گھر سے چلتا ہے تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے، تقریباً تمام احادیث کی کتابوں کے اندر سب سے پہلے اس کو ذکر کیا جاتا ہے انما الاعمال بالنیات. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اس میں جو مثال دی گئی ہے وہ بھی بالکل آپ کے حالات اور واقعات سے مطابقت رکھتی ہے. اور وہ کون سی مثال ہے؟ وہ یہی ہجرت کی مثال ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دینے کی مثال ہے، اپنے وطن کو ترک کر دینے کی مثال ہے. اور وہ کیا مثال ہے کہ فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی، ترک وطن کیا، تو اس کو تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مل جانے کا، جڑ جانے کا ثواب مل جائے گا. اور جس نے خالصتاً دنیا کے لیے یا کسی عورت کے لیے اگر ہجرت کی، ترک وطن کیا، تو پھر اس کی وہ ہجرت صرف اور صرف اس کام کے لیے رہے گی، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا. تو میں سب سے پہلی گزارش تو یہ کرتا ہوں کہ ہم سب اپنی نیتوں کو خالص کریں کہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا رزق اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. نحن نرزقکم وایاہم. ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، ہم تمہارے اولاد کو بھی رزق دیں گے. تو یہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے ویسے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر اگر آ ہی گئے ہیں، اگر ہم اس سرزمین کے اندر قدم ہم نے رکھ ہی لیا ہے، تو ہمیں ذرا اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے دین کے اوپر عمل پیرا ہونے کے اور اس دین کے پیغام کو پھیلانے کے مواقع کتنے زیادہ میسر آتے ہیں. تو اس اعتبار سے 2 کام بڑے اہم ہیں. ایک تو یہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، اب ہم نہیں پڑھ سکتے. حقیقت یہ ہے کہ یہاں پر بسنے والے سارے کے سارے لوگ، میں چونکہ ایک مشاہدہ کر چکا ہوں، میں بڑی دردمندی کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اس بات کا شاید احساس نہیں کر پا رہے، اور اگر احساس کیا ہے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے. اور وہ کیا ہے
کہ ہم اپنی اولاد کے بارے سے بڑی فکر کرتے ہیں کہ اس کو قرآن کی طرف لگائیں، اس کو دین کی طرف لگائیں، اس کو مسجد کی طرف لگائیں، اپنی ذات کے بارے میں ہم بھول جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر اللہ نے ان سے ان کا اپنا آپ بھلا دیا۔ تو اس لیے پہلا کام تو یہ ہے کہ اس کلام کے ساتھ خود اپنے آپ کو وابستہ کریں۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ کی مساجد کے اندر علماء آتے ہیں، آپ اسی رمضان المبارک کے پیک سیزن کو، کہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہوتا ہے، اس موسم بہار کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیفیت کو، جو بخشی ہوئی اس کی توفیق ہوتی ہے، اس کو صحیح طریقے سے اپنا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کام کریں کہ آپ قرآن پاک کو سیکھیں۔ قرآن پاک کے بارے میں آتا ہے نا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل آپ کا بچہ آپ سے کھڑا ہو کے پوچھے کہ بابا یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہے، آپ مسلمان ہونے کے باوجود آپ اس کی رہنمائی نہ کر سکیں۔ تو آپ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، اس علم کے میدان کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے اپنے آپ کو نیچے کر دیا تھا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنی موت کو فراموش نہ کریں۔ مجھے یہاں پر بتایا گیا کہ نعیم چوہان بڑا جواں مرد انسان تھا اس دنیا کے اندر، آپ لوگوں کے سامنے اس کی زندگی گزرتی تھی، لیکن کیسے جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پاس بلایا ہے۔ تو موت کا تو کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ ابھی سورہ رحمان کی آیات کو تلاوت کیا جا رہا تھا، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس وقت ہم یہاں پر ایک انفرادی حیثیت سے نہیں جمع، ہم امت مسلمہ کا ایک فرد ہیں، اور ہماری حیثیت، میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت کی ہے، بس صرف اس کا ترجمہ پیش کر کے اور ایک شعر پڑھ کے آپ کے سامنے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ توفیق دے ہی دی ہے تو اب آپ اس امت کو سہارا دینے والے بنیں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ مسجد اقصیٰ کے جلوے ہوں یا کعبے کا جمال، اتحاد کفر سے ہر انجمن خطرے میں ہے، جاگ خوابوں کے بھنور سے اے محمد کے غلام، تیرے آبا کی شرافت کا چلن خطرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داریاں سمجھنے اور ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑی ہی پیاری فکر اور بڑی ہی پیاری سوچ دے رہے تھے محترم اور مکرم جناب حافظ اکرام الحق صاحب۔ اللہ رب العالمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور ان کی کہی ہوئی باتوں کو سن کر اس پر ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں انہی کے ساتھ محترم اور مکرم جناب حافظ نیاز محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے اسٹیج کی زینت بنیں اور کوشش کریں کہ 3 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کر لیں۔ اللہ رب العالمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ حافظ نیاز محمد صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم مولانا اکرام صاحب نے تو سب کچھ عرض کر دیا ہے، صرف اتنا ہے کہ الحمدللہ ہم یہاں جس نسبت سے جمع ہوئے ہیں، سب سے پہلے میں مولانا صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سب علماء کرام کو، حفاظ کرام کو یہاں جمع کیا، اور اس سعادت میں بھی ایک خوش نصیب ہوں کہ یہاں آپ کے سامنے آیا ہوں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ کر دے کہ جس طرح مولانا صاحب نے حدیث پڑھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ ہم قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے بن جائیں۔ قرآن جتنا بھی سیکھنا اور سکھانا ہے، اس کو پڑھنا اور پڑھانا ہے، اس کو سمجھنا اور سمجھانا ہے، اس کو پر عمل کرنا اور کرانا ہے، یہ سارا اسی زمرے میں آتا ہے۔ جس طرح مولانا صاحب نے پہلے بھی آیت فرمائی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہماری زندگی میں یہ ہم نے سارے کام سیکھے لیکن قرآن نہیں سیکھا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں اور قرآن کے ساتھ تعلق رکھیں، اور قرآن کے ساتھ جتنی نسبت ہوگی قرآن والوں سے تعلق رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخری خاتمہ جو ہے وہ قرآن والوں کے ساتھ فرمائے اور ہم سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ کتاب سادہ رہے گی کب تلک،
کتاب سادہ رہے گی کب تلک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قریب قیامت کی نشانیوں میں سے آپ نے ذکر فرمایا اور فرمایا کہ قیامت کا قریب زمانہ ہوگا اور یہود و نصارہ یہ مسلمانوں پر اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح سے ایک بھوکا بھیڑیا ایک ہرن پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایک بکری کے بچے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور جس طرح سے اسے نوچ کر کھانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح سے قیامت کا قریب زمانہ ہوگا اور یہود و نصارہ میری امت کے اس طرح سے مخالف ہو کر ان کا اس طرح سے حال کریں گے۔ محترم وقار، آج قرآن کے دامن سو اس دامن کو ہم نے اور امت مسلمہ نے بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کے درمیان انتشار اور امت مسلمہ کو بکھیرنے کی سازشیں کبھی یہود و نصارہ کی طرف سے ہو رہی ہیں اور کبھی کسی دوسری قوم کی طرف سے ہو رہی ہیں۔ آج ہم سب کو متحد ہو کر ہمیں اپنے آپ کو اتحاد کی شکل میں لانا ہوگا اور حفاظ کرام جس طرح سے آج یہاں پر ہماری صفوں میں شامل ہیں اور متحد ہو کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی رنگ و نسل کا، کسی بھی فرقے اور مسلک کا کوئی تعلق اس میں نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی زندگی دراز فرمائے۔ جو جس طرح سے یہاں پر حفاظ کرام کھڑے ہیں اور اس طرح سے مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جو اس وقت پس رہے ہیں برما کے اندر، تمام حفاظ کرام سے میری یہ گزارش ہے کہ آج کے اس پروگرام کے اندر آپ یہ اپنے لبوں پر یہ دعا رکھیں کہ یا الہ العالمین ان ہمارے مسلمانوں کو، برما کے مسلمانوں کو ان سے نجات عطا فرما، ان کالے بیڑیوں سے نجات عطا فرما، ہمارے شام کے مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ میں انہی کے ساتھ ہمارے کم سن حافظ عالیان احمد ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک چھوٹی سی صورت کی تلاوت کے لیے یہاں پر تشریف لائیں۔ حافظ عالیان احمد، جزاک اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم. بڑی ہی خوبصورت آواز میں اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں حافظ علیان احمد یہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کر رہے تھے. دعا کریں اللہ رب العالمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور یہ بڑے ہو کر اسی طرح سے دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں. اللہ رب العالمین ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ جنہوں نے ان کو اس طرف لگایا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ اپنے اس کام سے کما حق ہو اس کا حق ادا کر رہے ہیں. جس طرح سے یہ قرآن پاک پڑھ رہے تھے یہ میری پسندیدہ یہ طرز ہے کہ جس طرز میں یہ قرآن پاک ابھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ پڑھ رہے تھے. اسی پروگرام کے دوران ہمارے نہایت ہی محسن محترم اور مکرم جناب سلیم الرحمان صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو دو جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے اور ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. میں انہی کے ساتھ محترم اور مکرم جناب ریاض صاحب کے صاحبزادے محمد علی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں. حافظ محمد علی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ بڑی ہی عمدہ آواز کے اندر اور بڑے ہی پیارے طرز میں اور لب و لہجے میں اور عربی لہجے کے اندر یہ قرآن پاک کی تلاوت ہمیں سنا رہے تھے محترم مکرم جناب ریاض صاحب کے صاحبزادے محمد علی. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبداللہ حسن سے میں گزارش کروں گا
کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. عبداللہ حسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن هم فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتهم إن هذا لشيء يراد. صدق الله العظيم. بہت خوب. اللہ رب العالمین درازی کا عمر بالخیر عطا فرمائے. حافظ ابراہیم سے میں گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. حافظ ابراہیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وإن للطاغين لشر مآب. وآخر من شكله أزواج. هذا فليذوقوه حميم وغساق. وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. صدق الله. گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے. تو ابھی یہ گھٹنوں کے بل چلنے کا وقت ہے، ابھی سیکھنے کا وقت ہے. ہم سب طالب علم ہیں، ہم سب اس موڑ پر ہیں کہ ہمیں سیکھنے کی حاجت ہے. تو جو بھی بچہ اس طرح کی کیفیت جس کی ظاہر ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی کریں، کہ آپ کی حوصلہ افزائی سے اگر کوئی بچہ آگے نکلتا ہے اور جا کر وہ بعد میں کسی مسلح کی زینت بنتا ہے اور مسئلہ امامت کے اوپر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا کریڈٹ کیا آپ کو جائے گا. اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ماشاءاللہ بڑی ہی خوبصورت آواز کے اندر یہ ہمارے ننھے منھے حفاظ کرام یہ تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کر رہے تھے. میں حافظ حارث صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو نومی بائی کے صاحبزادے ہیں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور تلاوت کلام پاک سے ہمارے دلوں کو روشن کریں. حافظ حارث صاحب.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. ان کے بعد ہمارے ایک جاپانی بھائی ہیں محمد عارفین سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. محمد عارفین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ。ウルドゥーできませんので日本語で話します。皆さん日本に来てとても忙しいかと思います。忙しいと何が起こるかというと、礼拝の時間がなかなか取れないとか悩むことが多いかもしれません。でも礼拝は場所を取ります。ちょっと時間がかかります。それからその場所によっては人目を気にしなきゃいけない、そういうこともあると思います。でも、礼拝に変わるもんじゃございませんけども、我々が行うことでとてもいいこと、それで場所も取らない、自分一人だけいればできることがあります。ですからそれを私たちはいつでも気がついたときにというよりもいつも気がついてやろうじゃありませんか。それは何でしょう。5行の中の1番目に挙げるものです。礼拝は2番目です。1番目のものはシャハダ。アシハダライラハイララ、アシハダアンナムハマドラスルラ。これが1番目なんですから、これならばいつでもどこでもできますね。ですから我々一人一人がシャハダをいつもするように心がけましょう。以上でございます。ماشاء اللہ. کافی موضوعات کے اوپر ان کے لیکچر ہوا کرتے ہیں اور یہ اپنے آنے والوں کو دین اسلام کی روشنی کے حوالے سے ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور بنیادی جو اسلام کی جو معلومات ہے وہ جاپانی جو نان مسلم ہوتے ہیں انہیں یہ پرووائڈ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے. میں نہایت ہی ادب کے ساتھ منہاج القرآن سے تعلق رکھنے والے جناب قاری جمیل شاہد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب قاری جمیل شاہد صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے تمام افراد کرام جو پاکستان سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں ان کو ایک ساتھ یہاں اکٹھا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں کی انتظامیہ اور امام صاحب قاری مطلوب صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی. اور اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے کہ ہم یہاں تشریف لائے ہیں اور سب احباب ایک ساتھ اکٹھے بیٹھے ہیں. تو
میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی اور مزید ہمیں اسی طرح کی محافل کرنے اور ایک ساتھ بیٹھنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. اللہ رب العالمین قاری جمیل شاہد صاحب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اسی طرح سے یہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں. میں انہی کے ساتھ جناب محترم المکرم حافظ عاکف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب حافظ عاکف صاحب. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. حاضرین محترم، اللہ جل شانہ کا بے پایاں لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم یہاں اس مبارک شب میں ان حفاظ کے اعزاز میں اکٹھے ہوئے. میں یاشیو مسجد کی جملہ انتظامیہ کی طرف سے اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سب کو یہاں اکٹھے کیا. مختصر سے وقت میں تین چیزیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، اس قرآن کے صدقے ہمیں رمضان دیا، اور اس رمضان کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں لیلۃ القدر عطا کی. یہ ساری نعمتیں جس کے تو فعل ملی ہیں وہ ذات ہے تاجدار امم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن جو ہمیں ہدایت کا رستہ دکھاتا ہے اس پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، اس کی ایک ذات ہمارے سامنے رول ماڈل ہونی چاہیے. قرآن نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، نماز پڑھ کے نہیں دکھاتا. نماز پڑھ کے کس نے دکھائی؟ وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اسوہ کو اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی دی اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو کفار نے آپ سے کوئی دلیل مانگی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑھ کر اپنی ذات کو سامنے پیش کیا کہ میں نے تمہارے اندر 40 سال گزارے ہیں، تمہارے اندر اٹھا ہوں، بیٹھا ہوں، تمہارے معاملات دیکھے ہیں، تمہارے ساتھ تجارت کی ہے، میری ذات ہے تمہارے سامنے معجزہ ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ دیکھیں، سیرت دیکھیں. مختصر سا وقت ہے، میں صرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. وہ کفار مشرکین جنہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا، مسلمانوں پر مکہ کی زمین تنگ کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا. حبشہ میں اس ٹائم عیسائیوں کی حکومت تھی، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہاں تمہارے اوپر کفار مشرکین جو ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مگر جو حبشہ کا حکمران ہے وہ عیسائی ہے، مگر وہ اپنی رعایا کے اوپر ظلم نہیں کرتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی عیسائی ہو، یہودی ہو، وہ اچھا حکمران ہو، اس جیسی زندگی گزارنی چاہیے. اور ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو ان کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. مسلمان ہجرت کر گئے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہجرت کی. ہمارے سامنے مدینہ کی مثال ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کو اکٹھے کیا. جو خطاب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ہمارے سامنے ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم چاہے کسی اور مذہب سے ہو مگر تمہارے ساتھ بیٹھو گے، سارے معاملے ہمارے ساتھ ہوں گے. مدینہ پر جنگ ہوگی تم ہمارا ساتھ دو گے، ہم تمہارے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیں گے. مگر آج وہی جو ہے عیسائیت، وہی یہود و وہی نصارہ مسلمانوں کے اوپر ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے کرداروں کو بگاڑ دیا ہے،
ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ کو، آپ کی سیرت کو بلا دیا ہے، تبھی ہمارا زمانے کے اندر یہ حال ہو رہا ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر مسلمان اکٹھے ہو جائیں، فرقہ واریت کو چھوڑ دیں، تو وہ یہ دنیا کے اندر کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اقبال کہتا ہے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاکے کاشگر، یعنی مسلمان اپنے اندر یہ فرقہ واریت کو چھوڑ دیں۔ اس آگ جو ہمارے اندر کشمکش جو جل رہی ہے ہمارے اندر، ایک عجیب قسم کی آگ، اس کو ہم اگر بلا دیں تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہی تحریک منہاج القرآن اور حضور شیخ الاسلام کا دعوت انقلاب ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں، آج تم اس طرح ترقی کرو گے، اگر تم اپنا دنیا میں کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہیں سب کے ساتھ اکٹھے چلنا ہوگا، آپس میں فرقہ واریت کو ختم کرنا ہوگا اور محبت کے ساتھ یہ سفر جاری کرنا ہوگا، تب تم اس دنیا پر بھی کامیاب ہو سکتے ہو، آخرت پر بھی کامیاب ہو سکتے ہو، اور یہ یہود و نصارہ عیسائیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فتح دے سکتا ہے۔ آج کا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ ہمیں آپس کی رنجشوں کو، آپس کے جو ہمارے اختلافات ہیں، انہیں بلا کر اس دین اسلام کی خدمت کرنا ہوگی۔ اور آپ پردیس کے اندر ہیں، جاپان کے اندر ہیں، آپ کا کردار جہاں مسلمان بھائی دیکھتے ہیں وہاں غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں۔ آپ کا ایسا کردار ہونا چاہیے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے لیے یہود و نصارہ جب آتے، آقا مسجد کے دروازے کھول دیتے، عیسائی آتے، آپ ان کو بھی جگہ دیتے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم حافظ عاکف صاحب ہمیں یہ درس دے رہے تھے۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محترم اور مکرم جناب، اللہ کے گھر میں تشریف لانے والے میرے معزز سامعین کرامی، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا، این الحفاظ، کہ حفاظ کہاں ہیں؟ این العلماء، علماء کہاں ہیں؟ این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ تو پھر جناب جبریل امین علیہ السلام سے کہا جائے گا، حکم ہوگا اے جبریل انہیں بلا لو، میری بارگاہ میں حاضر کر لو۔ جب سارے حفاظ، جب سارے ائمہ کرام، جب سارے علماء اکٹھے ہو جائیں گے اور رب کے دربار میں پیش ہو جائیں گے تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہ العالمین، یہ علماء، یہ مؤذنین اور یہ حفاظ، یہ ائمہ کرام یہ حاضر ہیں۔ تو وہاں پر پھر حکم ہوگا، اے جبریل لے جاؤ انہیں، موتیوں کے ممبروں پر بٹھا کر میری رحمت کے سائے میں انہیں بٹھا دو۔ وہاں پر پھر حکم ہوگا، اے جبریل لے جاؤ انہیں، موتیوں کے ممبروں پر انہیں بٹھا کر، اور ہوگی میری رحمت کا سایہ ہوگا، ان کے نیچے انہیں بٹھا دو، انہیں عزت عطا کرو۔ تو جب رب العالمین جل جلالہ وما نوالہ میدان حشر میں ان علماء کو، ان حفاظ کو، ان ائمہ کرام کو اور ان مؤذنین کو یہ مقام، یہ شرف عطا فرماتا ہے، تو پھر ہم اس کے ادنا بندے ہیں، ہم اس کے گناہ گار بندے ہیں، ہم کیوں نہ ان علماء کی قدر کریں اور ان کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہم دین اسلام کی مزید خدمت کریں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ علماء انبیاء کے وارث اس لیے ہیں کہ انبیاء کا جو علم رب العالمین جل جلالہ ومن والہ نے عطا فرمایا، وہ علم یہ علماء سیکھتے ہیں اور پھر سیکھ کر دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ اس لیے فَإِنَّهُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کہ یہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ محترم جی وقار، یہود و نصارہ آج مسلمانوں کے اندر اوپر جو طرح طرح کی کبھی کوئی سازش کر رہے ہیں، کبھی کوئی سازش کر رہے ہیں،
آپ نے سنا ہوگا کسی مسلمان نے کبھی قرآن کی توہین نہیں کی، کسی مسلمان نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون نہیں بنائے۔ یہ کام صرف اور صرف یہود و نصارہ کی طرف سے ہوا۔ کبھی قرآن کی طرف غلاستیں پھینکی گئی اور کبھی ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ذات اقدس کے ساتھ مذاق اڑایا گیا۔ جہاں تک یہود و نصارہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی بات ہے، قرآن واضح طور پر پہلے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے لوگوں، اے دین اسلام کے ماننے والوں، اگر تم یہود و نصارہ کو خوش کرنے جاؤ گے تو کبھی خوش نہیں ہو سکتے۔ وہ یہود و نصارہ اسی وقت تم سے خوش ہوں گے جب تمہارا حتیٰ تتبع ملتہم، تم اپنی ملت کو چھوڑ دو، تم دین اسلام سے کنارہ کش ہو کر صرف انہی کے ہو جاؤ۔ یہود و نصارہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر عیسائیوں کو جب آپ کی مسجد میں وہ تشریف لائے، وہ لوگ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اور صحابہ کرام جوک در جو تشریف لا رہے تھے، میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جرمٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو یہودی اور عیسائی وہاں پر آئے۔ ان کی عبادت کا وقت ہوا تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ ٹھیک ہے یہاں پر عبادت کر لو، لیکن سائڈ میں جا کر عبادت کر لو۔ آپ کو یہود و نصارہ کو اگر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کسی بھی طرح سے وہ جائز نہیں ہے، نہ میں برابر ہوں، نہ کوئی برابر ہے، نہ دنیا جہاں کا کوئی بھی غوث کتب ابدال ہو جائے وہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسنین کریمین کی برابری نہیں کر سکتا، تو وہاں کی برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، سر محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور تیرا دیدار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، انہی کے نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ آج یہود و نصارہ کے ساتھ اگر کوئی بندہ منسلک ہوتا ہے اور کہتا ہے جناب یہ تو بلیور ہیں، یہ تو غیر مسلم نہیں ہیں، یہ تو مسلم ہیں، ان کا تعلق خدا کی ذات سے ہے، ارے خدا کی ذات کو وہ مانتے ہیں، لیکن خدا کی ذات کو وہ یوں مانتے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں جناب حضرت عزیر علیہ السلام معاذ اللہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا عیسائی کہتے ہیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کے اندر کئی فرقے ہیں۔ لہذا یہود و نصارہ یہ ازل سے مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری، وہ تو ایک موقع یہ بھی آیا تھا کہ ایک شخص آیا، اس نے مسجد نبوی کے اندر آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے کہ اس کو میں یہاں سے غرق کر دوں گا، یہاں سے اکھاڑ پھینکوں گا۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات تھی، آپ کی سیرت مبارکہ تھی، آپ نے کہا عمر رک جاؤ، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ہم اتنی سختی کرنا شروع کر دیں، وہ وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن جب مدینہ کی آپ کچھ داستان پڑھیں تو مدینہ کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا کارنامہ سر انجام دیے، اور صحابہ کرام کا جوش جو مرتبہ تھا وہ کیا تھا، وہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برابری یا آپ کی عمل کی برابری کسی بھی طرح سے وہ جائز نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی وہاں تک کوئی پہنچ سکتا ہے۔ وہ وقت اتنا قلیل ہے کہ اس میں اتنی گزارشات شاید میں عرض نہ کر سکوں۔ میں انہی کے ساتھ دعوت خطاب دوں گا جناب محترم اور مکرم حافظ نصر اللہ صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اللہ کے کلام سے ہمارے دلوں کو روشن کریں۔ جناب حافظ نصر اللہ صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انه لقرآن كريم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، المصائب كثيرة واعظم المصائب ذهاب الوقت بلا فائدة، صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز و محترم علماء کرام، بالخصوص حضرت علامہ مطلوب احمد صاحب اور انتظامیہ جامعہ مسجد غوثیہ،
آپ سب نے بہت اعلیٰ کارنامہ قرآن کی محبت میں یہ قرآن کانفرنس کا انعقاد کیا. اللہ پاک آپ کو اس قرآن کی جتنی بھی رحمتیں برکتیں سعادتیں اللہ پاک آپ کو شامل حال فرمائے. اصل میں قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والقرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن تیرے لیے حجت بھی ہے اور تجھ پر بھی حجت ہے. معاملہ کیا ہے؟ یہ قرآن آج کوئی کہتا ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں. دوسری جماعت اٹھتی ہے، وہ کہتی ہے میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہوں. کیونکہ ان محبتوں کے بغیر ایمان نہیں ہے، بے ایمانی ہے. لیکن ہر کسی کا دعویٰ ہے کہ میں اس دعوے میں سچا ہوں. اس دعوے میں سچا کون ہے؟ کیا پیمانہ ہے کہ ناپا جائے کہ بھی وہ فلاں جماعت گروہ سچی ہے یا فلاں سچی ہے؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا کہ جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، دیکھ لو، تم اپنی زندگی میں یہ تو دیکھ سکتے ہو، دیکھو وہ قرآن سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر اسے قرآن سے محبت ہے نا تو سمجھ لو اللہ سے بھی اور اللہ کے رسول سے بھی محبت ہے. کیوں؟ قرآن حقیقت میں ہے ہی نعت مصطفیٰ. یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. جو بھی آنسو بہے میری سرکار کے سب ابر رحمت کے چھینٹے بنے. ہو گئی رات جب زلف لہرا گئی، جب تبسم کیا چاندنی ہو گئی. جب چھڑا تذکرہ حسن محبوب کا، والضحیٰ کہہ دیا والقمر کہہ دیا. آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی. قرآن اگر بغض کی پٹی نہ ہو آنکھوں پر، عشق رسول میں، محبت رسول میں اگر قرآن کی تلاوت کرو نا تو یہ قرآن سارے کا سارا نعت مصطفیٰ ہے. کیوں؟ امام غزالی علیہ الرحمہ کہتے ہیں اے بندے کبھی قرآن کی تلاوت کر کے دیکھ. اور میں آج اس محفل میں آپ کو بھی پیغام دیتا ہوں. امام غزالی حجت الاسلام ہے، کہتے ہیں کبھی اس نہج پر اس انداز میں قرآن کی ایک آیت ہی تلاوت کر کے دیکھ لے. جب تو تلاوت کرے آیت تو تیرے ذہن میں یہ خیال یقین پختہ ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میرے نبی کے لبوں کو چوم کر نکلا ہے. اس تصور سے پڑھ، پھر تجھے اس قرآن کا مزہ آئے گا. اب یہ قرآن تجھ پر تیرے لیے حجت ہے. علامہ منذری نے حدیث لکھی کہ یہ قرآن اپنے صاحب کو اٹھا کر، اپنے پڑھنے والے کو اٹھا کر، پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں لے جائے گا. عرض کرے گا مولا اسے دے کچھ عطا کر. اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق اس کو ایک نورانی تاج پہنائیں گے. اب یہ قرآن کہے گا مولا بس اتنا ہی. اللہ رب العزت فرمائیں گے اچھا اور چاہتا ہے؟ قرآن کہے گا مولا یہ مجھ سے محبت کرتا رہا ہے، مجھے پڑھتا رہا، حفظ کرتا رہا، مجھے چھوتا چومتا رہا، مولا اور عطا کر. اللہ رب العزت پورے کا پورا نورانی جبہ پہنا دیں گے، نورانی لباس پہنایا جائے گا. پھر یہ قرآن علامہ منذری کہتے ہیں کہے گا مولا بس اتنا ہی، بس اتنا ہی. اللہ رب العزت فرمائیں گے میری کلام اب تو بتا دے میں اسے کیا دوں، تو بتا میں کیا دوں. وہ کہے گا مولا تو اس پر راضی ہو جا، تو اس پر راضی ہو جا. آج یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے. میں 1992 میں، یہ ناصر صاحب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، 1992 میں مجھے انعام صاحب کی سرپرستی میں منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے 1992 سے 98 تک، اور پھر جوید بھائی ICL مدینہ مسجد میں 2-3 سال سے میں وہاں ہوں. اس وقت 200-300 کلومیٹر دور جا کر مولانا سلیم الرحمان صاحب، ان کی بہت خدمات ہیں، یہ اس موقع کو جانتے ہیں کہ 200-300 کلومیٹر وہ راستے میں روزہ افطار کرتے تھے، سارا دن کام کیا. اللیگل لوگ زیادہ تھے، فیکٹریوں میں کام تھا، سارا دن کام کیا، افطاری بھی راستے میں کی، اور اتنی 200-300 کلومیٹر دور جا کر تراویح پڑھی، پھر وہاں سے چلے رات 11-12 بجے پہنچے، صبح پھر کام کیا. یہ قرآن آج تو گھر گھر جگہ جگہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس جاپان جیسی زمین میں، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے، اللہ کا کروڑ ہے شکر ہے. اب یہ قرآن تجھ پر حجت بھی ہے، تیری سفارش بھی کرے گا، تجھے بخشوائے گا بھی، اور تو پکڑا بھی جائے گا. قرآن جو پڑھتا ہے وہ صحیح نہیں پڑھتا،
اور صحیح کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا. رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، علماء موجود ہیں، حدیث رسول ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ الٹا قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں ہے. قرآن کیا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، اس کی تلاوت ایسے کرو جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے. ہم نے تو قرآن ہر گھر میں موجود ہے لیکن وہ غلاف میں بند ہے، بچیوں کو جہیز میں ایک رسم کے طور پہ دے دیتے ہیں. قرآن کھولا بھی کبھی؟ جس گھر میں قرآن نہیں کھلتا وہ تو قبرستان ہے، یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو قرآن کھولتا ہے، قرآن کھولے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعائیں نہ بھی مانگے تو اللہ بن مانگے اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے. اس قرآن میں ہمیں بتایا کیا گیا، اس کا ایک حرف پڑھو تو 10 نیکیاں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، اے میرے غلاموں یہ 3 ہیں. اگر 5 منٹ 10 منٹ تلاوت کر لو تو نیکیوں کا ڈھیر لگ جاتا ہے. اب یہ قرآن حجت، تجھ پر بھی حجت ہے. بس میں اپنی بات اس حدیث پر جو میں نے سنائی، یہ حدیث پڑھ کے 2 مثالیں اسی حدیث کے ضمن میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی مثالیں دے کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المصائب کثیرہ، مصیبتیں بہت زیادہ ہیں ہر بندے کے لیے، دینی، دنیاوی، مالی، جسمانی، گھریلو، بے شمار مصیبتیں ہیں. المصائب کثیرہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَعْظَمُ الْمَصَائِبِ، تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ اب سب سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے؟ دل کے کانوں سے سننے والے لفظ ہیں. سب سے بڑی مصیبت میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذہاب الوقت بلا فائدہ، وقت کو بے فائدہ گزار دینا، بے فائدہ وقت کو گزار دینا، وقت کی قدر نہ کرنا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے اسی موقع پہ مثال دی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو کسی مداری گر تماشا کرنے والے کا کرتب پسند آ گیا. اس نے اسے بلایا، بادشاہ خوشی میں آ گیا. بادشاہ کہتا ہے میں تجھ پر راضی ہوں، آج رات عشاء سے لے کر فجر کی نماز تک یہ میرے محل کے دروازے کھلے ہیں. آپ نے سارے جتنے بھی نوکر چاکر تھے ان کو کہہ دیا یہ میرا مہمان ہے. اسے کہا تو صبح فجر تک جتنا بھی مال اٹھا سکتا ہے اٹھا کے لے جا، تو میرا مہمان ہے، کوئی اسے منع نہ کرے. اس نے دیکھا ہر طرف سونے زیورات، ہیرے موتی، اشرفیاں، دیکھ کے دنگ رہ رہا تھا. گھوما اور بادشاہ کا مخملی بستر دیکھا. اب اس بستر کو دیکھ کے نا اس نے سوچا تھوڑا آرام کر لوں پھر یہ سارا اکٹھا کروں گا، تھکا ہوا ہوں. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ اس پر سویا، فجر کی اذان ہو گئی. فرشتوں نے گھسیٹ کے جب باہر نکال رہے تھے نا، کہتا تھا ٹھہرو، مجھے بادشاہ نے کہا ہے کہ اس محل سے جو چاہے لے جا. فرشتے کہتے ہیں بادشاہ نے تجھے وقت بھی دیا تھا، تیرا وقت ختم ہو گیا. امام فخر الدین رازی ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے بندے اس کے دل پر کیا گزری ہوگی ذرا اندازہ کر لو. جو اس کے دل پر گزری ہوگی نا وہی ہمارا حال نہ ہو جائے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے مصر کی مثال دی. آپ فرماتے ہیں پرانے وقتوں میں مصر میں ایک علاقہ تھا، اس شہر کا علاقے کا ایک نظام تھا، سیاسی نظام انہوں نے بنایا تھا کہ ساحل پر سال کے پہلے دن کھڑے ہو جاتے، ساحل پر جو آدمی اترتا اس کو ہار پہنا کے کہتے تو ہمارا بادشاہ ہے، سال پورا تو ہماری بادشاہت حکمرانی کرے گا، لیکن شرط یہ ہے، 7 زنجیریں پکڑی ہوتی، کہتے شرط یہ ہے کہ 1 سال کے بعد جب تیرا سال پورا ہو جائے گا آخری دن ان زنجیروں سے جکڑ کر تجھے اس جنگل میں جو بڑا خطرناک جنگل ہے، سانپ بچھو درندے اس جنگل میں ہے، تجھے باندھ کر جکڑ کر اس میں پھینک دیا جائے گا. مولانا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص 1 سال تاجر آیا، ہار اس کے گلے میں پہنانے لگے. کہتے ہیں تو ہمارا بادشاہ، وہ کہتے لگا میں بادشاہ ہی نہیں جانتا. بہرحال انہوں نے مجبور کیا. اس نے کہا اچھا میں بادشاہ بیٹھ جاتا ہوں تخت پر، لیکن میرے حکم مانو گے؟ انہوں نے کہا تیرے سارے حکم مانیں گے پر ایک نہیں تو ترمیم کر سکتا. ایک قانون میں
آخری دن جو تجھے جکڑا جائے گا نا اور اس جنگل میں پھینکا جائے گا، اس میں تو ترمیم نہیں کر سکتا، اس جنگل میں تجھے پھینکنا، باقی تیری حکمرانی چلے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں پہلے دن بیٹھا تھوڑی دیر کے لیے، فوج بلدیہ سارے اداروں کو بلایا، کہا جنگل کو صاف کر دو۔ پورا سال ایک دن بھی تخت پر نہیں بیٹھا، وہ پورا سال محنت میں لگا رہا، جنگل کو صاف کرتا رہا، وہاں ایک خوبصورت محل گھر تیار کرتا رہا، وہاں کالونی تیار کرتا رہا۔ جب سال کا آخری دن آیا وہ زنجیریں لے کر آئے، کہنے لگا نا میں خود اس جنگل میں جانے کے لیے تیار۔ آؤ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق مسجد میں نہ آئے کچھ دن۔ آپ نے پوچھا عمر نظر نہیں آ رہا، عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہے، وہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لبوں سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، عمر نے سن رکھا تھا کہ عمر وہ شخص ہے کہ اللہ سب سے پہلے حشر کے میدان میں جس پر سلام کرے گا وہ عمر بن الخطاب ہوگا۔ یہ اپنی شان سنی ہوئی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیمار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے گئے صحابہ کے ساتھ۔ آپ نے جب حالت دیکھی نا چہرہ زرد ہے، آنسوں کے نشان گالوں پر پڑے، آپ نے اس غلام کو سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا عمر کیا بات ہے، کیا بیماری ہے؟ عمر رو پڑے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ذہن میں خیال آ گیا کہ اگر حشر کے میدان میں اللہ نے پوچھ لیا اے عمر ادھر آ، تو میرے محبوب کو قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا، تو اسلام کا دشمن تھا، میں کیا جواب دوں گا؟ وہاں میں کیا جواب دوں گا؟ بس یہی بیماری ہے، یہی دکھ ہے، اسی ایک جملے نے مجھے بیمار کیا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو آپ بھی مغموم ہو گئے۔ جب آپ کے چہرے انور کی طرف دیکھا کہ آپ بھی خاموش ہیں اور مغموم ہیں، حضرت عمر فاروق نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر پڑے، صحابہ بھی چیخنے لگے۔ اسی موقع پر اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیج دیا کہ جا کے کہہ دیں نحن اذا صلحنا مع عبد لم نسأل منه شيئا، اے میرے حبیب آپ عمر کو سنا دیں اور اپنے گناہگار امتیوں کو سنا دیں کہ جب ہم کسی سے صلح کر لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں نا، پھر اس کی غلطیوں کو یاد نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت ایسا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے اس قرآن کی دولت کو آپ بھی سمیٹیں، اس قرآن کی دولت کو لیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ان حفاظ علماء کرام اور حفاظ کرام کی موجودگی میں قرآن کانفرنس میں آپ بھی اپنی تڑپ کو، اپنی خواہش کو، اپنی دعاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں دل کے ارادے سے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز یہ قرآن آپ کی تمام دین اور دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی منتظمین کے کاروبار، جان مال، اولاد، عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ بڑی ہی پیاری آواز تھی محترم حافظ نصر اللہ صاحب نے، جس طرح سے ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی اور قرآن و حدیث سے ہم سب کے قلوب کو اپنا قبلہ درست کرنے کے حوالے سے جو باتیں بتائی ہیں، اللہ رب العالمین عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں انتہائی معذرت کے ساتھ تھوڑے وقت کے لیے دعوت دینا چاہوں گا ہمارے نہایت ہی محترم اور مکرم اسلامک سینٹر سے تشریف لائے ہوئے سلیم الرحمان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور 5 منٹ کے اندر ہمارے دلوں کو روشن کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ٹھیک 9 بجے عشاء کی نماز ہوگی، تمام بھائی 9 بجے تک جو جیسے ابھی بیان ہوگا تو بیان کے بعد تیاری شروع کر دیں، اذان ہوگی اور انشاءاللہ 9 بجے جماعت ہوگی۔ جماعت کے بعد انشاءاللہ عز و جل کھانے کا بندوبست کیا گیا ہے۔ حفاظ کرام انشاءاللہ اور آپ تمام احباب جو دور دراز سے تشریف لائے ہیں، میں بارہا پھر آپ کا مشکور ہوں، آپ نے یہ وقت دیا ہے اور حفاظ کرام کے اس جرمٹ میں آپ سب لوگ شامل ہوئے ہیں، بڑی دور دور سے ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ریکویسٹ کروں گا محترم سلیم الرحمان صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ سلیم الرحمان صاحب۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم،
بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ ابھی قرآن پاک کی آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ پر اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ یہ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور ہم یہ مثالیں ان لوگوں کے لیے پیش کر رہے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں ہماری آیتوں میں، اور جو یہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں. ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان هذا القرآن يهدي للتي ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. یہ قرآن ہے جو سب سے سیدھے راستے کی طرف رہبری کرتا ہے. ایک جرمن اسکالر تھے، انہوں نے جب قرآن کو ہاتھ میں، ابھی حالیہ کا واقعہ ہے، جب ہاتھ میں لیا اور پڑھا سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے الف لام میم، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے. تو کہتے ہیں پہلی آیت پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. کہنے لگا دنیا کی کوئی کتاب اس طرح چیلنج کے ساتھ شروع نہیں ہوتی. اور ہم کو جو ہے وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں فرمایا گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، اور فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلتے ہیں وہ راستہ شیطان بدل دیتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، ایک برے ارادے سے ایک جگہ رکتے ہیں اور اپنی بہن کو تماچا بھی مارتے ہیں. اور وہ بہن بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عمر کی بہن تھی رضی اللہ عنہ. کہتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، کیا تلاوت کر رہے تھے؟ فرماتی ہیں کہ وضو کر لو، یہ قرآن پاک اللہ کا عظیم صحیفہ ہے، کتاب ہے. اور جب پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، تو وہ عمر نہیں رہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے. اور جب پہنچے ہیں تو ایسا نعرہ لگا ہے، آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مکے کی وادیاں کلمہ طیبہ سے گونج اٹھیں. تو بزرگوں اور دوستوں، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بڑے معجزے دیے. موسیٰ کو عصا دیا، موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا، اور آپ کا چمکتا ہوا ایک بغل تھی. اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے. جب انبیاء اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ معجزے ختم ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بہت سے معجزات عطا فرمائے. لیکن یہ قرآن کریم ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک باقی رہے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جس وقت اترا تو حالت رمضان کا موقع تھا اور غار حرا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم.
اور وہی اترتی رہی، اور 13 سال مکہ شریف میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں، اور قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی رہیں، اور ایک آیت نازل ہوئی جس وقت آپ عرفات کے میدان میں تھے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دیں، اور میں تم سے دین اسلام کے طور پر تم سے راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یہودی نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر یہ آیت کریمہ ہماری یہودیت میں اترتی تو ہم جشن مناتے، ہم خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا کہہ رہا ہو، مجھے وہ وقت یاد ہے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنے خطبہ حجۃ الوداع سے فارغ ہوئے تھے اور اپنی اونٹنی قصوہ پر تشریف فرماتے، اور یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت الی آخر الآیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عرفات کا میدان بہت بڑا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو یہ قرآن پاک کی فضیلت میں بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث ہے جو ابھی بھی ذکر کیا جا چکا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے، اور فرمایا کہ الف لام میم ایک حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے، اور ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ہوتی ہیں۔ بزرگوں دوستوں، قیامت کا منظر ہوگا، حفاظ کرام جو ابھی تشریف فرما ہیں، ہم جو ہے عرش رب العالمین پر موجود ہوں گے قریب، اور کہا جائے گا حافظوں سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا رہے، وہ شروع ہوگا ابتدا سے اور والناس کی آخری آیت تک تلاوت کرتا رہے گا، اور بڑی ترتیل و تجوید سے تلاوت ہوگی، اور یہ کہا جائے گا جو آخری آیت کی تلاوت ہوگی یہ تیری جنت ہے نا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو حفاظ کرام ہوں گے، جو والدین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے لیے ترغیب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس وقت قیامت کا دن ہوگا تو حفاظ کرام کے والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا، والدین کو جو تاج پہنایا جائے گا اس کی روشنی اتنی ہوگی جس طرح کی یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے نا۔ اور ایک حدیث میں انشاءاللہ اس حدیث پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ترتیل و تجویز سے قرآن پاک پڑھتا ہے اس کا حشر مکرم اور معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ بڑی عظیم، ابھی ایک بچے نے تلاوت کی تھی، بہت ہی خوبصورت، سبھی بچوں نے الحمدللہ، اور فرمایا کہ جو شخص یعنی جو سیکھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے بھی سبق ہے کہ وہ سیکھیں۔ بڑا اچھا موقع ہے، ہمارے حافظ صاحب موجود ہیں، مسجدیں موجود ہیں، اور الحمدللہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جو اس پر مشقت ہوتی ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ بڑی عظیم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ یاشی و مسجد کے ہمارے امام صاحب اور پوری انتظامیہ اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے۔ یہ تاریخ میں یہ پہلا سلسلہ ہے کہ حفاظ کرام کو جمع کیا گیا ہے۔ حفاظ کرام کی عزت ہے اور قرآن شریف کی عزت ہے نا۔ اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن شریف سنایا گیا اور تراویحوں میں پڑھا گیا، اور جنہوں نے سنا اور جنہوں نے سنایا، وہ اجر تو دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔
बड़ा अजीम अजर है ना। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के हुकूक हैं, एक तो उसकी तिलावत की जाए, उसके मानी को समझा जाए, मतालिब को समझा जाए और उसके अहकाम पर अमल किया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आज हमारे लिए मौक़े मौजूद किए हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ जापानियों के लिए अगर मुश्किल हो तो वो रोज़ाना एक आयत पढ़ लें, 3 आयतें पढ़ लें, और जो हमारे नाज़रा हज़रात हैं वो 10 आयतें पढ़ लें, 3 आयतें पढ़ लें, 1 आयत पढ़ लें। 1 आयत भी पढ़ लेंगे तो महीने में 30 आयतें हो जाएंगी। और इस तरह जो है, और अल्लाह तबारक व तआला अपनी नियतों पर जो है अल्लाह ताला फैसला फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हो रहा था और अर्श अजीम में जिस वक्त अर्श कायम होगा और क़यामत होगी तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से कहेंगे तिलावत करो। फिर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद होगा तिलावत करो, और ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल तिलावत फरमाएंगे। एक बार का 5वें पारे का किस्सा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे अपने मस्जिद में। आपने फरमाया अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कि तिलावत करो। अभी अपन सुन रहे थे ना, बहुत से हाफिज और कारी बैठे होंगे, वो कहेंगे बच्चों से क्या तिलावत करवा रहे। अब्दुल्लाह इब्न मसूद से कहा तिलावत करो। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि कुरान आप पर नाजिल होता है, ए मेरे प्यारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर तिलावत करूं। कहा कि मैं पसंद करता हूं कि तुम्हारी आवाज़ में कुरान शुरू। जब आपने कुरान शरीफ की चंद आयतें तिलावत की और जज्वत हिदायत पर पहुंचे कि तमाम उम्मतों पर गवाह ये उम्मत होगी और तमाम लोगों पर गवाह, रसूलों पर, उम्मतों पर गवाह के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू जारी हो गए और कहा कि ए अब्दुल्लाह इब्न मसूद रुक जाओ। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, यह हमारे लिए मौका है कि हम कुरान शरीफ की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और उसका हक अदा करें। अल्लाह ताला क़यामत के दिन जिस वक्त हम कब्र में उतरेंगे ना, जैसे कि हमारे हाफिज साहब ने फरमाया था, कब्र में उतरेंगे तो कुरान शाफी होगा, शिफा करेगा और झगड़ेगा कि ये मेरी तिलावत करता था, ये मेरे मानी को समझता था, मेरे अहकाम पर अमल करता था। ए अल्लाह, ए बारगाह इलाही, मेरी शिफा कबूल फरमा ली, और उसकी शिफा को कबूल किया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हाजी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमारी तमाम ख़ताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह, हमसे दरगुजर फरमा। या अल्लाह, हमको नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, हमको ईमान पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह, हमको 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, ज़कात देने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रमज़ानुल मुबारक के अभी गुज़रा है, या अल्लाह उसका पूरा हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हज की इस्तिताअत रखते हैं, या अल्लाह, उनको हज करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। घर वालों के साथ नरमी का बर्ताव करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। बच्चों की और घर वालों की इस्लामी तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जो हमारी मुश्किलात और परेशानियां, या अल्लाह, अपने रहम करम से, अपने फजल से, या अल्लाह, उसको आसान फरमा दे। या अल्लाह, जो मस्जिदें जहाँ जहाँ बनी हैं, या अल्लाह, उनको आबाद फरमा, और जहाँ जहाँ बनने का इरादा है, या अल्लाह, उनको जो है तकमील तक पहुँचा दे। या अल्लाह, जो हमारे कब्रिस्तान का मसला है,
ہمارے ریڈی صاحب کا یا اللہ اس کو تکمیل تک پہنچا دے، اور جو دوسرے پروجیکٹ چل رہے ہیں یا اللہ ان کو بھی تکمیل تک پہنچا دے۔ یا اللہ عیاشی و مسجد میں یہ محفل حفاظ کرام کی ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ امام صاحب کو، مجلس انتظامیہ کو اور اس مسجد کی دیواروں کو یا اللہ اجر عظیم عطا فرما۔ جہاں سجدہ ہوتا ہے وہ زمین فخر کرتی ہے کہ مجھ پر کسی ماتھا ٹکا ہے اللہ کی عبادت کے لیے۔ یا اللہ ہم کو جو ہے تمام نیکیاں عطا فرما، خیر اور بھلائی عطا فرما، شر اور برائی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ زنا کاری، بدکاری، جھوٹ، یا اللہ شراب نوشی، یا اللہ چغل خوری، بددیانتی، جھوٹ، سب سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، ہم کو تیرے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حفاظ کرام ہیں ان کو قرآن پاک ترتیل و تجوید سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خوب یاد فرما، خوب یاد فرما۔ یا اللہ متشابہ لگتے ہیں لیکن تو یاد کرا دے گا تو یہ متشابہ بھی آسان ہو جائیں گے۔ یا اللہ تو رحیم و کریم ہے، یہ ہمارا قرآن کا پڑھنا، ہمارے اعمال صالحہ، ہمارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہنس کر نرمی سے بولنا، یا اللہ اخلاق حسنہ، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ نصیب فرما۔ یا اللہ آپ کی سیرت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آپ کے اخلاق پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مسجدیں ہیں یا اللہ ان کو آباد فرما، جو مشکلات اور پریشانیاں یا اللہ ان کو آسان فرما۔ مسجدوں میں قرآن کے حلقے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو حفاظ کرام امام صاحب ہیں ان سب کو اور ہم سب کو یا اللہ صحت اور تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ صحت، جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، یا اللہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں، ان سب کی مغفرت فرما۔ مرد ہوں، عورتیں ہوں، مسلمان مرد عورتیں ہوں، یا اللہ جاپان میں ہوں، جاپان سے باہر ہوں، یا اللہ تمام مسلمان مردوں کی، عورتوں کی، بچوں کی، سب کی مغفرت فرما۔ جو اس دنیا سے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ ہمارے نعیم چوہان کو ابھی گزرے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، یا اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اسلام کی حالت میں ان سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے، ان سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دے۔ تمام منزلوں کو آسان فرما، پل صراط کا راستہ آسان فرما، حساب آسان فرما۔ یا اللہ اور ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں۔ ہم سب کا خاتمہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر فرما۔ ہم سب میں محبت الفت پیدا فرما، تمام اختلافات کو اور برائیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ایک امت ہے، ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ ایک امت ہے، یا اللہ اس امت کا خیر کے راستے پر ڈال دے۔ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان میں امن و سلامتی پھیلا دے۔ یا اللہ وہاں کی تمام مہنگائیاں جو ہے دور فرما دے، خوشحالیاں فرما دے۔ ہمارے بھائی بہنوں کی، بچوں کی، ماؤں کی، یا اللہ بوڑھوں کی، جوانوں کی، سب کی حفاظت فرما۔ تمام اسلامی ملکوں کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ برما میں ہمارے بھائی بہن قتل عام ہو رہا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یا اللہ ان کی اپنی غیب سے مدد فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس اور شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم سے ہو سکتا ہے یا اللہ اس کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تمام ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہیں یا اللہ ہم وہ مانگتے ہیں، اور جس سے آپ نے بچنے کا جو ہے تجھ سے ہاتھ پھیلا کر مانگا ہے
یا اللہ ہم اس سے بچنے کی دعا آپ سے مانگتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نماز کے بعد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے نہایت ہی پیارے دوست قاری ظفر اقبال ظفر صاحب جو کہ تشریف لائے ہوئے ہیں، تو بقیہ پروگرام کے بعد نماز کے بعد کھانا ہوگا. کھانے کے بعد انشاءاللہ عز و جل ان کی تلاوت سے ہمارے دل جو ہیں وہ روشنی